بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وقوع پذیر ہونے والی وقوع پذیر ہو جائیں گی، لیس لوقتها کاذبہ، تو اس دن اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، لیکن جس دن قیامت آنے والی ہے اور قیامت آ جائیں گی، اللہ فرماتا ہے اس دن اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خافضۃ الرافیہ، اللہ اس دن کئیوں کو پست کر دے گا اور کئیوں کو بلند کر دے گا۔ اذا رجت الارض رجا، اور جس دن زمین تھر تھر کانپے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے اتنے باریک ذروں میں تقسیم ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے غبار کے باریک ذرے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھروں میں کہیں سے روشنی آ رہی ہو اور اس روشنی میں غبار کے باریک باریک ذرے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب اس کو ہاتھ سے پکڑتے تو پھر ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر کے اس طرح ٹکڑوں میں بکھر جائیں گے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروہ میں بٹ جائیں گے۔ آج تو کتنی تقسیمات ہیں، تقسیم در تقسیم ہے، لیکن قیامت جب آنے والی ہے اور جب قیامت آ جائیں گی تو اللہ فرماتا ہے لوگ 3 گروہ میں بٹ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو ایک گروہ ہوگا دائیں سمت والا۔ اللہ فرماتا ہے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں دائیں سمت والے، کیا شان ہے دائیں سمت والوں کی۔ فاصحاب المیمنتی ما اصحاب المیمنہ، ایک گروہ دائیں سمت والا، اللہ فرماتا ہے کیا شان ہے دائیں سمت والوں کی۔ واصحاب المشأمتی ما اصحاب المشأمہ، اور ایک گروہ ہوگا بائیں سمت والا۔ اللہ فرماتا ہے کتنے بد نصیب لوگ ہیں بائیں سمت والے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمیں دائیں سمت والوں میں کھڑا کرے، شامل کرے، اور بائیں سمت والوں میں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس طرح کے اعمال ہمیں کرنے کی اللہ توفیق دے کہ ہم دائیں سمت والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ دائیں سمت والے وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے خوشی کی بات ہوگی اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا پرچہ دے دیا گیا ان کے لیے بہت بری خبر ہوگی اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اللہ فرماتا ہے ایک گروہ ہے دائیں سمت والا، اللہ فرماتا ہے کیا شان ہے دائیں سمت والوں کی۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المیمنہ، ایک گروہ بائیں سمت والا، اللہ فرماتا ہے کتنے بد نصیب لوگ ہیں بائیں سمت والے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، تو سبقت لے جانے والے ہیں نا، یعنی کہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، یا دین کا کام بڑھ چڑھ کر کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، تو سبقت لے جانے والے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے اس گروہ کی تعریف میں کہ اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، اور ان کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ سوچے آج ہم دین کا کام کرنے میں پیچھے ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ فرماتا ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں ایک دوسروں سے، اور بھی دین کے کام میں سبقت لے جانے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اللہ فرماتا ہے کہ اس گروہ میں، سابقون والے گروہ میں، اللہ فرماتا ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں ان گروہ میں پچھلے زمانوں میں سے زیادہ لوگ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم لوگ ہوں گے۔ وقلیل من الاخرین، اس میں بعد والوں میں سے کم لوگ ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے علی سرر موضونہ، اللہ فرماتا ہے یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں نا، یہ سونے اور چاندی کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ آج تھوڑے سونے چاندی کے لیے کتنی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، کتنی در در بھٹکتے ہیں تب جا کے وہ میسر ہوتا ہے، لیکن پھر کتنے دنوں تک ہمارے پاس رہتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے
یہ سبقت لے جانے والوں کی شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے تختوں پر ہوں گے. اور یہیں تک نہیں، اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے متکئین علیہا متقابلین، یہ تکیہ لگائے، یہ لوگ ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور اللہ نے جنت کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اس طرح سے بنایا ہے کہ کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے نہیں ہوگا، بلکہ جو اخیر درجے میں ہوگا نا وہ بھی اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھے گا. اور جنت کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت میں اخیر شخص جائے گا، جو سب سے لاسٹ میں بندہ جنت میں جانے والا ہے، اس بندے کو جنت میں جو زمین ملے گی، اللہ فرماتا ہے اس زمین سے 10 گنی بڑی جگہ جنت میں ملے گی. سوچے یہ ہمارے جو زمین ہے، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، یہ 40,000 کلومیٹر ان کی لمبائی چوڑائی ہے. سوچے اس سے 10 گنی بڑی جگہ جنت میں ملے گی جو سب سے لاسٹ میں جائے گا. سوچے جو پہلے جائے گا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کے درجات کتنے بلند ہوں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ ہمیں نیک اعمال اور دین کا کام بڑھ چڑھ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے علی سرر موضونہ، یہ لوگ سونے اور چاندی کے تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور تکیہ لگائے آمنے سامنے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ فرماتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، باکواب و ابارک و کأس من معین، کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب. سوچے آج یہ ساری چیزیں میسر ہے، لیکن اللہ نے اس پر پابندی لگا دی ہے، لیکن جنت میں یہ سب آپ کے لیے میسر ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ جو جنت میں شراب ہے، اس شراب کو پینے کے بعد نہ انہیں سر میں درد ہوگا اور نہ اس کے ہوش اڑیں گے. آج دنیا میں شراب پی لینے کے بعد انسان ہوش میں نہیں رہتا ہے، اس کے سر چکر کھاتے ہیں، درد ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جو شراب ہے نا، پاکیزہ شربت، اللہ فرماتا ہے ان کو پینے کے بعد نہ سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ہوش اڑیں گے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو پسند کرے، جو پھل کھانے کا دل کرے گا وہ پھل میسر ہوگا. آج ہمیں یہاں کھانے کا دل ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس پھل کو کھانے کا موسم نہیں ہے. پیسے بھی ہیں، موسم بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ یہ پھل نہیں کھانا، یہ پھل نہیں کھانا. لیکن جنت میں یہ ساری تکالیف نہیں ہوگی، بلکہ ہر طرف سے سکونی سکون اور خوشی خوشی ہوگی. اللہ فرماتا ہے آگے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہے، جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا جنت میں وہ ساری کے ساری میسر ہوگی. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَحُورٌ عِین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. اور یاد رکھے عموماً جن عورتوں کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، وہ اس بڑی بڑی آنکھوں کی وجہ سے وہ اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے. تو اسی طرح اللہ نے حوروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں جو حوریں ملیں گی نا وہ خوبصورت تو ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی ہوں گی، جس سے ان کی خوبصورتی میں اور رنگ بڑھ جائے گا. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کأمثال اللؤلؤ المکنون، اور وہ حوریں ایسے ہوں گی چھپے ہوئے موتی کی طرح، ایسے موتی جس موتی پر کسی کی نظر بھی نہ پڑی ہو، وہ حوریں آپ کو ملیں گی. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے جزاء بما كانوا يعملون، یہ صلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے. اچھے اعمال کیے تو اچھے اعمال کے بدلے میں یہ ساری چیزیں ان کو میسر ہو رہی ہیں. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما، اس میں نہ سنیں گے کوئی بیکار بات اور نہ گنہگاری، اس میں کوئی بیکار بات بھی نہیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات. دنیا میں عموماً ایسا ہوتا ہے کوئی انسان بڑا خوش ہوتا ہے
لیکن اسی خوشی کے وقت میں کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہے. تو جنت میں یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہوں گی. تو کہ پھر ہم ایسے ہی خاموش رہے بیٹھے رہیں گے یا اکیلے پر میں رہیں گے؟ اللہ فرماتا نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، بلکہ جنت میں ہم جس طرف سے گزریں گے ہر طرف سے آواز آئے گی، سلام سلام سلام.